نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ جی محترم، آپ نے سوال فرمایا ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 بار غرغرے کیے جائیں، کچھ لوگ 4 مرتبہ کرتے ہیں، اور بسم اللہ شریف غسل سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور نیت کس طرح کرنا چاہیے۔ تو جی محترم دیکھیے، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس پر غسل فرض ہو وہ استنجا خانہ میں جائے، وہاں جا کر استنجا کرے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ اس کے بعد غسل خانہ میں آئے، اپنے ہاتھ دھوئے، اور جسم پر کہیں رانوں پر نجاست وغیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کر لے، دھو لے۔ لہٰذا سنت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف بھی پڑھے غسل کے شروع میں، اور نیت بھی کرے۔ نیت یہی کرے کہ میں غسل کی نیت کرتا ہوں یا پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نماز جیسا وضو کرے، جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وہ وضو کرے۔ اس کے بعد غسل کے 3 فرض ہیں وہ پورے کرے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی اس طرح کرے کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے پر ہونٹ سے لے کر حلق تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ کوئی منہ کا گوشہ اور پرزہ خالی نہ رہے کہ جہاں تک پانی نہ پہنچا ہو۔ اچھی طرح منہ بھر کر غرغرے کرے، 3 بار کلی کرے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالے، یعنی ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے، سخت ہڈی کے شروع ہونے تک، یہ جہاں سے نرم ہڈی ختم ہوتی ہے اور سخت ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی ڈالے، اور اس کو اچھی طرح دھو لے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالے، اور کوئی نجاست غلاظت لگی ہو تو اس کو بھی چھڑوا لے، رینٹ وغیرہ کو۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہائے۔ اس کی ابتدا سر سے کرے، یعنی سر پر 3 بار پانی ڈالے کہ پاؤں کے تلووں تک بہہ جائے۔ 3 بار پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالے، کہ پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالے کہ کوئی حصہ جسم کا خشک نہ رہ جائے۔ بغلوں کے نیچے ہاتھ مار لے، رانوں کے درمیان، کانوں کے پیچھے، پیٹھ پر، یعنی جہاں سمجھتا ہے کہ پانی نہیں پہنچا ہوگا یا آسانی سے نہیں پہنچ پاتا وہاں پر ہاتھ وغیرہ لگا کر پانی پہنچا لے، یعنی پورے جسم تک پانی پہنچائے کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر بال برابر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ گویا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے، ہر بال پر پانی بہہ جائے۔ تو اس طرح جب غسل کر لے گا تو وہ شرعی اعتبار سے پاک ہو جائے گا۔ صابن استعمال کرنا، شیمپو استعمال کرنا یہ اضافی چیز ہے، اگر چاہے تو انہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور غسل کرتے وقت ننگا نہ ہو، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ننگے غسل نہ کرے۔ اگرچہ ننگے غسل کرنا بھی جائز ہے لیکن کپڑا باندھ لے۔ ہاں اگر ننگا ہو تو اس وقت قبلہ شریف کی طرف اس کا چہرہ اور پیٹھ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں بے ادبی ہے۔ شمالاً جنوباً اس کی پشت اور چہرہ ہونا چاہیے، شرقاً غرباً نہیں ہونا چاہیے۔